بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ عز و جل کے نام سے شروع نہیں کیا گیا ہے۔ بسم ربک ہے، رب ہے، الہ نہیں ہے، نقطہ سب ہے۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ وہ ذاتی نام ہے، اس میں ذات ہے، وہ اسی سے ہونا چاہیے تھا۔ اور اس میں آدم بھی کہا جاتا ہے اس کو، اللہ کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفت جمال پر دلالت کرنے والے اسما سے بھی شروع نہیں کیا گیا، جیسے رحمان، رحیم وغیرہ لوگ چاہیں، بلکہ رب کے نام سے ابتدا کی گئی ہے۔ اقرأ بسم ربک، اس لیے کہ اللہ رب العزت تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور تربیت کے لیے تمام ضروری چیزوں کا انتظام لازمی ہوتا ہے۔ وہ تربیت کا انتظام کرنے والا رب ہے، اور کتاب تربیت کے لیے ہے، اور تربیت کے لیے تمام ضروری چیزوں کا انتظام لازمی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے، اور وہی سب کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے رب کا نام ہے۔ اللہ میں وہ سب چیزیں ہیں، اصل تو وہی ہے، لیکن رب کا لفظ زیادہ مناسب ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، نہ اللہ کا نام آیا، نہ رحمان اور رحیم کا۔ جب رب ہے تو الہ بھی وہی ہے، رحمان اور رحیم بھی رب ہے۔ پرورش کرنے والے کو اختیار بھی ہونا چاہیے، اور صفت رحمت بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور وہی سب کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا بقارین کی تکرار فرمائی، مانا کرتا ہے۔ آپ کو اس طرح توجہ دلائی گئی کہ آپ رب کے نام سے پڑھیں، اس لیے کہ جب وہ رب ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب کا انتظام کر دے گا۔ مانا بقارین، تو رب اسی لیے آئے، وہ رب ہے، وہ پڑھنے کا ڈھنگ وہی بتا دے گا، رب ہے وہ، ہوتا ہے نا؟ میں نے دیکھا نہیں تھا، ابھی دیکھا، کھولا اس کو تو یہی میں نے کہا یہی مناسب ہے، مثال لگا دی۔ جب وہ رب ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب کا انتظام کر دے گا، اور اپنی قدرت سے پڑھنا آسان کر دے گا۔ اللہ مان دے گا۔ اقرا کے متعلق ہمارے شیخ برقینی نے فرمایا، پورے واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انہی الفاظ کو پڑھیں۔ پتہ چلتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ کو پڑھیں جن کو انہوں نے پڑھا ہے، اور وہ اقرا ہے۔ انہوں نے قل اقرا نہیں کہا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قل کو بھی قرآن کا حصہ نہ سمجھ لیں، قل نہیں کہا، قل اقرا نہیں فرمایا، اس کی نفی کر رہے ہیں کہ قل نہیں کہا، تو حضور بھی کہتے تھے قل، کہتے وہ، یا وہ کہتے قل، تو ہو سکتا ہے کہ وہی کا جز ہو جاتا قل۔ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقرا نہیں کہا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قل کو بھی قرآن کا حصہ نہ سمجھ لیں۔ میں نے کہا یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے پیچھے راز ابتدا میں آزمائش ہو، تاکہ سینے سے لگانے اور بھیجنے کا فائدہ حاصل ہو سکے، کہ لگائے تب انہوں نے کہا
ایسا کہ اس کا فائدہ معلوم ہے کہ سینے لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. یعنی اس چیز کو بھی ظاہر کرنا تھا کہ جب سینے لگ تو یہ سینے سے لگانا، معانقہ کرنا، اس کا ایک فائدہ ہے. بزرگان دین کیا کہتے ہیں؟ سینے ملائے. حضرت غلام علی شاہ کا کوئی معاملہ تھا تو کوئی چیز دینی تھی تو سینے سے لگایا. وہ کہا جو کچھ ہو دے، کوئی مواخذہ تھا موضوع، سینے سے لگایا، خالی مسافہ نہیں کیا. جو چیز منتقل ہوتی ہے سینے دویشہ باجز آگے نہیں پہنچے. معبود منہ والے کیا لکھتے ہیں کہ نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را سینے دویشہ باجز پڑھنا پڑے گا نہیں. وہ سینے نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را سینے درویشہ، جو سینے پہ سینے چلی ہے، یہ بھی معلوم ہوا. دبوچنا یہ ہے. اب دیکھ کتنا بڑا نقطہ یہ ہے کہ علم صرف زبانی نہیں ہے، سینہ بسینہ ہے. اور ان کی بات نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را سینے درویشہ باجز، قاضی صاحب فرما رہے ہیں. تاکہ سینے سے لگانے اور بھینچنے کا فائدہ ظاہر ہو سکے. ورنہ آغاز ہی میں قل کہہ دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً پڑھنا شروع کر دیتے اور جبریل کے بھیجنے کا واقعہ نہ پیش آتا. بھیجنے کے لفظ ہے نا، یعنی سینے سے لگانے کا واقعہ نہ پیش آتا ہے. یہ مسئلہ تھا. کل تصور سے سب میں آ گیا. دین جو سینے سے سینہ لگاتے ہیں ملتے ہیں وہ اچھا ہے. نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سینے درویشہ باجز، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو درویشوں کے سینے سے ڈھونڈنا چاہیے. ہم نے کہا تھا آپ کو، میں نے کہا مولانا ہے ان کو بلا لو، مجلس شروع ہو جائے. لیکن وہ نہ لگاؤ بقرعید کے مناسب میں. میں نے کہا کیوں؟ اپنے علم کو میں معلوم تک کچھ اہل ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا بولا. ماں تقی الدین صاحب نے بالکل جیسے نام ہی کا محمد رسول اللہ رحمۃ للعالمین نام ہی کا یہ وہی نا ماں تقی الدین صاحب دیکھے مہاراج سب رہ جائے گا. ورنہ آغاز ہی میں قل کہہ دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو فوراً پڑھنا شروع کر دیتے اور حضرت جبریل کو بھیجنے کا واقعہ نہ پیش آتا. سینے سے ہمارے شیخ نے مزید فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جبریل السلام نے اقرا کے ذریعے کپڑے میں لکھی ہوئی آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہو. شیخ الحدیث نے کہا ہمارے شیخ نے مزید فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جبریل السلام نے اقرا کے ذریعے کپڑے میں لکھی ہوئی آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہو جو ابن اسحاق کے روایت میں مذکور ہے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا. انہوں نے کہا نہیں بلکہ لکھا ہوا تھا. میں تو پڑھے تھے نہیں. یہ بھی ایک نئے نقطہ ہے نا. ایک روایت ہے مذکور ہے آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہو جو ابن اسحاق کے روایت مذکور ہے. ایک کپڑے میں لکھا ہوا تھا کہ پڑھو اس کو. لکھنا جانتے ہی نہیں تھے بالکل. امید میں کتاب پڑھنا نہیں جانتا ہوں. اس میں کتاب دیکھنا کتاب ضروری ہے ہمارا. جو جتنا دیکھ یہ کتاب ضروری نہیں ہے. دیکھو کتاب. میں جو تبھی میں جو سنتے ہیں تبھی میں سنتا ہوں. ایک نئی بات ضرور معلوم ہو جائے گی. میں سنتا ہوں برابر. ہمیشہ بیٹھتا تھا میں ایک بار تو گڑبڑ سمجھ کر دیا ہمیشہ کہ ایک بات ایسی ضرور گڑبڑ اگر ہوگی تو ایک اچھی بھی ضرور ملے گی اس میں. اس کو تجربہ سب گھوم گھام کے آیا ہے تو کچھ نہ کچھ نئی بات کہی دیتا ہے وہ. میں اپنی بات وسعت کی کرتا ہوں. میں سنتا ہوں ہمیشہ اپنی بات بیٹھتا تھا میں.
فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا، میں کتاب پڑھنا نہیں جانتا. اب یہ بھی ایک نہیں پڑھ پاتے تھے، یہ بھی ایک جواب ہو گیا نا. بھائی پڑھنا کتاب یہ الگ بات ہے، اب کہنے کو دہرانا یہ الگ بات ہے. میں پڑھ نہیں سکتا، میں کتاب پڑھنا نہیں جانتا ہوں. پہلی بات زیادہ صحیح ہے، مگر یہ بھی ایک نقطہ ہے جس میں انہوں نے اقرا کا تلفظ کرنا بلا دیا ہے. میں نے کہا کہ اس کی تائید عبید بن عمیر کی روایت بھی کرتی ہے، جس میں انہوں نے اس کو خواب کا واقعہ بتایا ہے. جی بخلاف حضرت عائشہ کی روایت کے کہ اس میں حالت بیداری کا واقعہ ہے. آپ رہے ہیں ہماری تو تکلیف یہ ہے بہت پرلط. اب یہ رواج میں تھا کہ کہیں کپڑا میں لکھا ہوا تھا، کہا تھا اس کو پڑھی، ابن اسحاق لکھے ہیں. وہ روایت جو مورخ ابن نے ابتداء وحی کے کیفیت کے بارے میں بیان کی ہے، جن میں یہ الفاظ ہیں: میں سویا ہوا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ریشم کے ایک کپڑے میں لکھی ہوئی تحریر لائے، یہ بھی ہے، اور مجھ سے کہا کہ اسے پڑھو. یہ بظاہر بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حضرت عائشہ کی اس حدیث کے خلاف ہے، جس میں یہ صراحت ہے کہ نزول وحی کی ابتدا بیداری کی حالت میں ہوئی. تحقیق کرے کہ 3 جلد اس میں تھوڑے نہ ہوئی، یہ چیز سب جمع کر دیا مجھے پوری تاریخ کی چیز. تاریخ کی کتاب میرے خیال ہے سب کو اس میں جمع کیا ہے، سب کا جواب دیا ہے، سب کا یہ کیا. کہتے تھے مجھ سے میں لکھ رہا ہوں جلدی آ جائے گی. 2 نسخہ میرے پاس بھیجا، ایک یہاں ایک وہاں، اسی سے شروع بھی کرتا ہوں. آپ لوگ بھی لکھ دیجیے، ان کو تو خوش ہو جائیں گے. نزول وحی کی ابتدا بیداری کی حالت میں. خوابوں کے واقعات نزول وحی سے پہلے کے ہیں. خوابوں کے واقعات نزول وحی کے پہلے ہے. اسی لیے سہیلی نے لکھا ہے کہ دونوں احادیث میں تصدیق یوں ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیداری سے پہلے ایک دفعہ خواب میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. خوابوں کے واقعات نزول وحی سے پہلے کے ہیں. اسی لیے سہیلی نے لکھا ہے کہ دونوں احادیث میں تصدیق یوں ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیداری سے پہلے ایک دفعہ خواب میں بھی حضرت جبرائیل آئے تھے، تاکہ آپ کے لیے نزول وحی کو برداشت کرنا آسان ہو جائے. اس وقت تھوڑا سا قوت آ گئی. ہوتا ہے نا کوئی چیز ہو ذرا سا کہہ دے، اچھا یہ ہوا، اچھا یہ ہوا، تو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. آگے ایک بیگ کہہ دیا ہاتھ پھر ہو جاتا ہے. تاکہ آپ کے لیے نزول وحی کو برداشت کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ نبوت کا معاملہ بہت عظیم اور اس کا بوجھ بہت بھاری ہے. نبوت کا معاملہ اب سب چیز ہم لوگ جانتے ہی نہیں، قدر بھی نہیں. اب ہم لوگ یہ سب نہیں سنائیں گے تو کون سنے گا. باریکیاں سیاست کی باریکی، صنعت حرفت کی باریکی بیان کرتے ہیں. ہم لوگ یہ باریکی نہ بیان کریں تو کون کرے گا. ہم لوگوں کو تو یہ معلوم ہی ہونا چاہیے. پہلے ایک دفعہ خواب میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تاکہ آپ کے لیے نزول وحی کو برداشت کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ نبوت کا معاملہ بہت عظیم اور اس کا بوجھ بہت بھاری ہے. اللہ انسان بہت تھوڑا ضعیف و کمزور ہے، وہاں کی چیز کیا برداشت کر سکتا ہے. حضور کام گئے، نزول وحی بھی قوت کا مانا نہیں کام نہیں لگے. وہ نزول وحی کی تمہید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی تھی کہ وہاں کی چیز لے آئے. سمجھ گئے نا، یہ چیز شروع ہوئی ادھر کی چیز ہے. یہ
تو اسے برداشت کرنے میں تو ہوگی کچھ دقت. حافظ ابن کثیر بھی سہیلی سے متفق ہیں. انہوں نے مزید لکھا ہے کہ مغازی موسیٰ بن عقبہ میں زہری کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ پہلے خواب میں دیکھا تھا. یہ دیکھیے تاکہ آسان ہے. خواب میں دیکھ چکے ہیں, اب بیداری میں آ گیا. اچانک یہ چیز آتی ہے تو مزید ہوتا ہے. پھر جاگتے میں فرشتہ آپ کے پاس آیا. ابن کثیر نے ایک دوسری جگہ لکھا ہے ممکن ہے کہ خواب والا واقعہ اس رات کی صبح کو بعد میں پیش آیا ہو جس رات آپ نے فرشتہ کو بیداری کی حالت میں دیکھا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب کا واقعہ ایک مدت کے بعد پیش آیا ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ کیوں دبوچا؟ ابھی بھی نہیں. یہ دبوچنا دنیاوی امور سے نظر پھیرنے اور پورے طور پر اس چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھا جو ان کی طرف بھیجی جانے والی تھی, اور بار بار دبوچنا مبالغہ کے لیے تھا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ دنیا سے ہٹانے کے لیے, اور دوسری مرتبہ وحی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اور تیسری مرتبہ معانست کے لیے تھا. 3 مرتبہ دبوچا. پہلی مرتبہ دنیا سے ہٹانے کے لیے, دوسری مرتبہ وحی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اور تیسری مرتبہ معانست کے لیے تھا. انس ہو جائے, مناسبت ہو جائے. ہمارے شیخ کے نزدیک پہلی مرتبہ دبوچنا نسبت القائیہ کے لیے. تقی صاحب لکھ رہے ہیں ماں زکریا صاحب متعلق, وہی ہے نا. ہمارے شیخ کے نزدیک پہلی مرتبہ دبوچنا نسبت القائیہ کے لیے, اور دوسری مرتبہ نسبت اصلاحیہ کے لیے, اور تیسری مرتبہ نسبت اتحادیہ کے لیے تھا. عارفین کے نزدیک توجہ کی 4 قسمیں ہیں. انعکاسی, القائی, اصلاحی, اتحادی. ان مشہور واقعہ ہے حضرت خواجہ باقی اللہ کے ہیں. کچھ مہمان آئے, کسی کے کھانا نہیں تھا. ایک باورچی اٹھا, کہا حضرت میں ان کو کھانا کھلاؤں گا. بہت سنا اس واقعے کو حضرت سے, میں کھانا کھلاؤں گا. اسے پکایا رات میں اور کھلایا, اور کہا بول کیا چاہتا ہے. باورچی نے کہا مجھ کو اپنے جیسا بنا دیجیے. کیا یہ نہ کہا نہیں, آپ نے کہا کہ جو چاہتا ہے کہو. چلو کمرے میں لے گئے اور نسبت اتحادی دیا. ایسی نسبت دیا کہ جب دونوں نکلے خواجہ باقی اللہ, دونوں تمیم صورت بھی بدل گئی تھی. بہت سنا ہے. اسی طرح کہ صرف دل نہیں بدل رہا مگر صورت بھی بدل گئی. پتہ نہیں چلتا تھا خواجہ باقی اللہ کون ہے اور باورچی کون ہے. بہت دنوں پہ یاد آئی بات. کبھی سنایا تھا, کبھی نہیں سنا تھا. آج سنا دیا کہ نہیں, بہت کئی مرتبہ سنا ہے حضرت کہ خواجہ باقی باللہ میں اور وہ باورچی میں فرق ہے. اسی نسبت دیا کہ صورت تک بدل گئی. اسے معلوم ہوا نہیں ایسا ہوتا ہے. 4 قسمیں: انعکاسی, القائی, اصلاحی اور اتحادی. توجہ کی مذکورہ قسموں کی تفسیر کے ملاحظہ کریں. الکنز المتواری اللامی دراری, وہاں لکھا شیخ نے. حضرت خدیجہ کے گھر میں, یہ تو ہو گئی اچھی بات. حضرت خدیجہ کے گھر میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ اس حال میں آئے کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا. اللہ بنی. حضرت خدیجہ رضی اللہ کے پاس پہنچتے ہی کہا مجھے چادر اڑا دو.
اور مجھے چادر اڑا دو. جب آپ کا خوف دور ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ نے آپ سے اس کا سبب پوچھا. تب پوچھا آپ نے سارا معاہدہ بیان کر دیا. پوچھا انہوں نے, یہ درمیان میں یہ نہیں آتا عام طور سے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے نا, میرا خیال یہ نہیں آتا. آپ سے اس کا سبب پوچھا, آپ نے سارا معاہدہ بیان کر دیا. وہ ایک عقل مند ذی شعور خاتون تھی. اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس کبھی کبھی جایا کرتی تھی. انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی, عیسائی تھے, اور آسمانی کتابوں کا اچھا مطالعہ تھا. ان کا مطالعہ تھا. عبرانی زبان جاننے کی وجہ سے تورات و انجیل سے گہری واقفیت ہو گئی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے. تب اس لیے کہ وحی اور فرشتے کے انوار و تجلیات سب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ اگر وحی کی یہی شدت باقی رہی تو اس میں کوئی تعجب نہیں کہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے. یا بار امانت کو اٹھانے میں مغروب ہو جائے. بار امانت نبوت, جیسا کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارہ فرمایا ہے, اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. آج کیا ہے, اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. یہ سارا قلق و اضطراب وحی الہی کے دفعتاً آپ پر نازل ہونے کے سبب تھا. آپ کا سینہ مبارک جلال الہی سے لبریز ہو چکا تھا. اللہ ہم لوگوں کو وحی نبوت میں نعوذ باللہ ذرہ برابر شک نہیں تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ کی اطلاع دیتے ہوئے آپ نے فرمایا میں تو اپنی جان پر اندیشہ کرتا ہوں. حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ذلیل و رسوا نہ کرے گا. آپ صلہ رحمی اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرتے ہیں. معلوم ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے رحمت کو مبذول کرنے والی ہیں. رشتہ داری تو وہ ہلاک نہیں کرے. آج کون رشتہ داریوں کا کرتا ہے؟ باپ بیٹے تو کرتے نہیں, بیوی کرتے ہیں, بھائی بھائی. کیا رحمت نازل ہوگی. مگر رشتہ داری اس وقت سے اصطلاح دیجیے. ظاہر و عنوان الباطن لکھا انہوں نے, شیخ عبد القدوس وہی لکھا. حضرت خدیجہ نے کہا کہ العنوان الباطن الظاہر اور ظاہر و عنوان الباطن. انہوں نے ظاہر سے استدلال کیا کہ جب آپ کا ظاہر یہ ہے تو باطن بھی اچھا ہوگا. شیخ عبد القدوس میں وہی فرمایا الظاہر و عنوان الباطن. آپ کے یہ اعمال ہیں, یہ اخلاق ہے تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آج انہی چیزوں کی کمی ہے سارے مسلمانوں. میر پتھر خالی اسی پتھر سے اپنے بھائیوں میں چل رہا ہے. کل آدمی رو رہا تھا, بھائیوں نے پریشان کر دیا. کچھ کماتا ہے بیٹھا ہوا تھا, میں دیکھا پریشان کر دیا. پولیس بار بار لے آتے ہیں میرے اوپر. پولیس تمہارے بھائی کہاں؟ بھائی یہ حالات امت ہم لوگ کی بات سنتی ہے. جو کہتے ہیں سکھاتے نہیں. اب اسے دن سکھاتی تھے, سکھانی تو ہے, یہ سکھانی تو ہے. کئی آدمی آتے ہیں سکھانا نہیں ماننا. امت ہٹ چکی ہے. اللہ محفوظ رکھے.
قسم اللہ تعالیٰ کی آپ کو ہرگز ذلیل اور رسوا نہ کرے گا. آپ صلہ رحمی اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرتے ہیں, دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. بھائی کو کیا کرے, باپ اور دادا کی بھی کوئی رعایت نہیں, جو جی میں آیا کہا, جو جی میں آیا کوئی فرق نہیں. پاس و لحاظ کرتے ہیں, دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں, محتاجوں کے کام آتے ہیں, محتاجوں کے کام آتے ہیں, اچھا لگتا ہے. مہمانوں کی ضیافت اور خاطر مدارات کرتے ہیں, اور حق کی تکلیفوں مصیبتوں میں بات کرتے ہیں. جب کرے گا اچھا جب کرے. آپ کی برکت سے میں نے کہا نہیں آپ آئے ہیں, کیا ہے بیٹھ کے کیا کریں گے, اچھی خیریت ہے, یہ سب بیکار بات. ضرورت بھر وہ وقت نہیں گزار سکتا ہے, اب تو اسی سے گزار سکتا ہے. محتاجوں کے کام آتے ہیں, مہمانوں کی ضیافت اور خاطر مدارات کرتے ہیں, اور حق کی تکلیفوں مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں. سب نکل رہا ہے, دیکھا بھی نہیں تھا. اللہ کا شکر. اس حدیث میں جس خوف و اندیشہ کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے بارے اقوال ہے. یہ سب سے راجح قول قاضی عیاض مالکی کا ہے. اس سے مراد وحی الہی میں شک نہیں, بلکہ اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اس ذمہ داری کے انجام دہی میں کوتاہی نہ ہو جائے. اور وہی کے بوجھ کو اٹھا نہ پائیں, یا یہ کہ خوف سے مراد نبوت کے بوجھ کو کما حقوق ادا کرنے سے عاجز ہو جانا ہے. یہ ڈر تھا. اللہ ولی. اسی لیے حضرت خدیجہ نے یہ کہہ کر تمام اندیشوں کو ختم کر دیا کہ اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا, آپ کو اللہ رسوا نہ کرے گا. اسی نبی کی امتی کیا کیا کر رہا ہے. کیا کیا کر رہا ہے. حضرت خدیجہ نے یہ کہا کر تمام اندیشوں کو ختم کر دیا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہ کرے گا. دکھ ہمارے بندوں کا اتنا خیال کرتا ہے. محتاج بند اللہ کی محتاج ہے, اللہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے نا. ایک بزرگ تھے, پاگلوں کو جا کھانا کھلاتے تھے. ہاں, پاگلوں کو کھانا کھلاتے. کسی نے کہا حضرت یہ پاگلوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کو تو پتہ بھی نہیں. فرمایا اس کے خالق کو تو معلوم ہے, پاگلوں کا خالق بھی ہے, وہ جانتا ہے میرے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے. یہ سب چیزیں ختم ہو گئی, نہ ادب نہ لحاظ, کل مدار نبوت کا کس پر ہے؟ حسن سلوکی پر ہے, حسن سلوکی پر ہے. اب محتاجوں کی مدد کرتے ہیں, محتاجوں کی رعایت کرتے ہیں, مہمانوں کی قدر. یہ نہیں کہا کہ آپ ایسا ذکر کرتے ہیں اور ایسا تلاوت کرتے ہیں. کہیں آیا کیا ہو, ایسی تلاوت کرتے ہیں, ایسا ذکر کرتے ہیں, ایسی محنت کرتے ہیں, اوپر جاتے ہیں پتھر وہاں غار ہرا میں. یہ کہیں ذکر ہے؟ یہ بھی نقطہ ہے کہ نہیں؟ یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ ایسے محنت اتنا چڑھ کے جاتے ہیں اور اتنا, یہ کہیں نہیں ہے. کیا کہا؟ علامت نبوت کے ملنے کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ آپ محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں.
مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی کے بوجھ کو اٹھا نہ سکے پائے، یا یہ کہ خوف سے مراد نبوت کے بوجھ کو کماحقو ادا کرنے سے عاجز رہ جانا ہو۔ اسی لیے حضرت خدیجہ نے یہ کہہ کر تمام اندیشوں کو ختم کر دیا کہ اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند صفات اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے، یعنی جو یہ آپ کرتے ہیں اللہ کی تائید سے کرتے ہیں، یہ مطلب ہوا محتاجوں کی رعایت کرتے ہیں۔ اس سے وہ یقین تھا کہ اللہ کی توجہ، ابھی سمجھتا ہے آدمی کے یہ بیوقوفی سے کر رہے ہیں، عام طور سے ذہن یہی ہے، محتاجوں کی رعایت، غریبوں کی رعایت، سمجھتے بیوقوفی سے کر رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کا ثمرہ ہے، اللہ کے لطف و کرم کا ثمرہ ہے، جس کی بنا وہ کر رہا ہے۔ دلیل میں اس چیز کو پیش کیا حضرت خدیجہ نے کہ آپ یہ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کی طرف عنایت ہے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق ہر لمحہ آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ حضرت خدیجہ نے اس کو بڑی صراحت کے ساتھ آپ سے گفتگو میں بیان کیا ہے، اور دبی نہیں بیان کیا ہے، اس کو بیان کا موقع سے بیان کیا ہے۔ میں نے ان کو بہت شاباشی دیا ہے، کہا فوراً چلیے، میں نے کہا فوراً، کہا فوراً، پاگل نہیں جانا ان شریک ہو گیا، یہ نہیں کہ مانے ابا جا پائیں گے نہیں، گر نہ جائیں، پڑھ نہ جائیں، کیا ہے کچھ نہیں، اگر یہ کرتے تو ڈھکیل دیتا ہے، شاباشی دے دیا، کہا نہیں جلدی چلیے، جزاکم اللہ، شریک ہو گیا، سب لوگ خوش ہو گئے، سب نے مسافہ کیا، اندازی نہیں، آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ حضرت خدیجہ نے اس کو بڑی صراحت کے ساتھ آپ سے گفتگو میں بیان کیا ہے۔ امام نووی نے کہتے ہیں کہ علماء نے حضرت خدیجہ کی گفتگو کا یہ مطلب نکالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں پہنچے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ حضرت خدیجہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس میں سے چند صفات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، چند صفات ہم لوگ بھی سمجھتے کچھ ہوگا، سمجھ سکتے تھے کہ یہ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے وہی آنے لگے گی، نبوت ملے گی، کبھی نہیں کہتے۔ حضرت خدیجہ نہ کہتے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہم لوگوں کو۔ کچھ نہیں، صفات نبوت ہمارا رہے۔ اللہ حضرت خدیجہ نے کہا خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کے سوا کچھ نہ کرے گا۔ آپ جب ان کے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں تو اللہ بھی آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے اسے قبول فرمائیے۔ کیا حضرت خدیجہ ایسی بیوی ہو، اسے قبول فرمائے، وہ حق ہے، آپ کو بشارت ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کتنی ذہین، زیرک، فراست، قیاست، ایسی بیوی، وہ حق ہے، آپ کو بشارت ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بیہقی نے دلائل میں ابو میسرہ کی طریق سے مرسلن اسی کو روایت کیا ہے۔ بیہقی کے دلائل میں ایک مرسل روایت ہے کہ وہ عداس کے پاس گئیں، عداسی لوگ ہوتے ہیں جو ایک نصرانی عالم تھے، اور حضرت جبریل کا واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا
کہ وہ اللہ اور نبیوں کے درمیان اللہ کے امین ہیں. وہ اللہ اور نبیوں سے. پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے, اس کے بعد تو بہت امین ہے, امانت. حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے. دیکھیے درمیان میں اتنا ہے, اس کے بعد ہم لوگ فوراً نہیں کہتے ہیں گئے اور فوراً لے کے چلی گئی, ہے نا, یہی ہے آپ کی دیر میں بھی بڑے بڑے محدث گئے اور فوراً لے کے وہاں چلے گئے. یہاں اتنا واقعہ ہے کہ نہیں. پھر جو جتنے علم ہے اس کو مطالعہ کرنا چاہیے, نئی بات ضرور ملے گی. حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی اور پورا ماجرا کہہ سنایا. انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یقین جانو تمہارے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے. پھر کچھ وقت کے لیے وہی رک گئی تاکہ آپ تدریجی طور پر آگے کی منزلیں طے کر سکیں. 1 مہینہ کی خوراک ہوتی ہے نا, اب 1 مہینہ کوئی دوا نہیں کھانا ہے. وہ پیتھی والے بھی کہتے ہیں گولی 1 مہینہ کوئی دوا نہیں کھائیے, اور وہی قبول کرنے کی مشق ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت درجہ پریشان ہو گئے, اس لیے کہ ابھی تک اللہ کی طرف سے آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نبی ہیں اور بندوں کی طرف مبعوث ہیں. لہذا آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ چیز شروع ہو کر رک تو نہیں گئی. اور رب سے سوال کرنا بھی نہیں چاہا, یہاں تک کہ جب آہستہ آہستہ بحر نبوت اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کا دروازہ کھول دیا. فتح الملہم نے شیخ عثمانی نے فرماتے ہیں کہ کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حق ہونے کے تعلق سے ذرہ برابر بھی شک رہا ہو. سمجھ جاتی ہے. البتہ قوت ملکیہ اور بشری طبیعت کے اچانک ٹکراؤ کے نتیجے میں جو ڈر اور خوف پیدا ہوا وہ تو فطری امر ہے. حضور کے اندر قوت بشری تھی اور وہ قوت ملکی کیسے مقابلہ کرتے ہیں. ٹکراؤ ہو گیا قوت ملکیہ میں اور قوت بشریہ میں. قوت بشریہ مغلوب ہو گئی, متاثر ہو گئی, قوت ملکیہ غالب ہو گئی. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک قوت بشریہ غالب ہے جو در دوستی مخلصم یافتی انانم صحبت چرا تافتی. جبریل انسان جا رہے تھے, رک گئے ایک جگہ پر. حضور نے کہا کہ جو در دوستی مخلصم یافتی, جو آپ نے ہم کو مخلص پایا تھے کیوں آپ رک رہے ہیں. کیا فرمایا کہ اگر ایک بال کے برابر بھی ہوں تو میں جل جاؤں گا. تو ہمارے کہتے ہیں یہاں قوت بشریہ قوت ملکیہ پر غالب ہو گئی. حضور تشریف لے گئے, جبریل رک گئے, غار حرا کا بدلہ وہاں لے لیا, وہ کام گئے کہ اب آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ایک منہ برتا پرم فروغ تجلی بسوزت پرم ہے نا, یاد ہے, ایک بال کے برابر بھی اڑوں تو تجلی کا فروغ اس کو جلا دے گی. وہ فطری امر تھا. جو ڈر اور خوف پیدا ہوا وہ فطری امر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہی شدت مسلسل رہی تو اسے پریشانی بہت بڑھ جائے گی. اسی وجہ سے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے. کتنی سیرت عورت,
اللہ تعالیٰ نے بیوی بھی ایسی دیا تھا. حضور نے معرفت سے ان کو بھر دیا. انہوں نے مال سے بھرا، دولت سے، انہوں نے معرفت سے بھر دیا. حضرت خدیجہ وہ وجہ کا عائل فاغنا، آپ کو عائل پایا تو غنی، اے بے مال خدیجہ، خدیجہ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا. خدیجہ کے مال سے جب غنی ہو گئے حضور، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نے اللہ کی معرفت سے ان کے دل دماغ کو مسرور کر دیا ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ بیوی تھی، شوہر ٹھیک کر رہا نا. انہوں نے مال سے غنی کیا، انہوں نے معارف سے غنی کر دیا. معرفت اسی وجہ سے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے. ابو الحسن سندھی ہے نا، اپنے حاشیے میں لکھتے ہیں یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے کہ آپ کے پاس وحی آنے اور وحی کے آپ تک پہنچ جانے کے بعد آپ نبی ہو چکے تھے. ممکن نہیں کہ نبی بھی ہوں اور اپنی نبوت کا علم ہی نہ. نہیں، نبوت کا علم ہو چکا تھا، بلکہ وہ اپنی نبوت کو لازمن جانتے تھے. جو سے فرشتہ ان کے پاس لے کر آیا اور جو چیز ان تک پہنچی وہ وحی الہی تو تھی. مزید فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے جواب اور ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کا مقتضا تو یہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شک ہوئی. لیکن جب وحی کا نزول ہو چکا اور آپ نبی ہو گئے تو یہ ممکن نہیں کہ آپ اپنے نبوت اور فرشتے کے بارے میں شک کرتے رہیں. نہیں، بعض چیزوں میں یہ ممکن ہے کہ مثلا نزول وحی کی تکمیل سے پہلے اچانک فرشتہ آ جائے، اور یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے شروع کے حالات بیان کیے ہیں. البتہ اس طرح بیان کیا ہے کہ اب تک شک کے باقی بننے کا گمان ہوتا ہے، اگرچہ یہ واقعہ علم یہ حاصل ہو جانے کے بعد ہے. علم میں شک نہیں تھا. لکھتے چلے جا رہا. حضرت خدیجہ کے معلومات کا امتحان لینا چاہیے، یہ دیکھیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے حضرت خدیجہ کے معلومات کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ یہ کیا سمجھ رہی ہیں. اس لیے کہ اگر صراحت کے ساتھ ان کے سامنے نبوت کی بات رکھتے، وہ انکار کر دیتی. ہو سکتا ہے کہ عورت ذات ہے، پر کوئی بات ہوتی ہے انکار کہ ارے یہ سب کہا آپ کو کر سکتی. حضرت خدیجہ کی معلومات کا امتحان لینا چاہتے تھے، اس لیے کہ اگر صراحت کے ساتھ ان کے سامنے نبوت کی بات رکھتے اور وہ انکار کر دیتی تو پھر ان کا اقرار کرنا مشکل ہو جاتا. عورت تھی، وہ انکار کر دیتی پھر اقرار. اس میں سے پہلے ایسی صورتیں فضا ایسی بنائی ہے کہ وہ انکار کر ہی نہ سکے. ان کے چچا بھی کر رہے ہیں، ان کے فلاں بھی کر رہے ہیں، فلاں، اب انکار کی کیا گنجائش ہے. لیکن یہ بھی بہت خاص بات ہے. حضور اور کی سمجھتے معلوم ہی کیا کہہ دیں. عورت پہلے سے کہتی ہیں، ایک عورت تھی، بہت سنا ہے، وہ اپنے شوہر کے کرامات کی منکر. کہا کیا تم کہتے ہو؟ کوئی کرامت وہ دیکھ رہا ہو. تب دونوں کرامت دیکھ رہا ہے، اڑتے ہوئے گئے. کہا دیکھا کرامت ہم ہی تھے. کہا تبھی چلے اڑ رہے تھے. بیان فرما دے. اگر صراحت کے ساتھ ان کے سامنے نبوت کی بات رکھتے، ہو سکتا ہے انکار کر لیتی. یہ نبوت کا نام نہیں آنے دیا کہیں پر، تو پھر اس کا اقرار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے امتحان کے لیے مبہم انداز میں یہ سب بات ان کے سامنے رکھی گئی تاکہ ان کو دھیرے دھیرے یقین ہو جائے کہ میرا شوہر نبی ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ بہت بڑی خاص بات ہے. عورتوں کے معراج کو پہچانتے تھے وہ. انکار تو پھر انکار ہو جائے گا. بس کرنا اتنے علوم، اتنے نکات سنا تھا مولانا، آپ تو پڑھاتے ہیں بخاری. اتنے علوم، اتنے نکات ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے خوب جمع کر دیا ہمارا تقریصان میں، خوب جمع کیا ہے. واہ 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 واہ.
بہت عمدہ بہت عمدہ جمع کر دیا ہے صاحب فضل و طرف مضمون ہے. یہ بھی ہے کہ ریشمی کپڑے پر لکھ کے آیا اقرا میں. کہا میں پڑھا ہوا نہیں, مکتب میں گئی نہیں تو کیا ہمارا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان علوم سے ہمارے سینے کو منور فرما دے. علم کے اندر نور ہے, عمل سے کہیں زیادہ نور علم کے اندر ہے. ما اذن سمیت لا عین رات ولا اذن سمیت ولا خطر علی قلب بشر کی تفسیر یہ ہے کہ ایسے سے علوم آئیں گے جو پہلے علوم دنیا میں نہیں آئے تھے. نہ آنکھوں نے دیکھا ایسی خوبصورت چیزیں, نہ کانوں نے سنا ایسے گانے, اور نہ ایسے علوم دیکھے. لا خطر علی قلب بشر, دنیا میں سب علوم تھے لیکن یہ علوم جو جنت میں تم کو مل رہے ہیں کبھی نہیں ملے تھے. علوم بھی نادر, پھل ہوں گے, اناری پھل ہوگا لیکن وہ انار اور قسم کا ہوگا, سیب وہ اور قسم کا ہوگا, انگور ایک. جیسے علوم دنیا میں جو تم کو حاصل ہوئے تھے وہ اور قسم کے ہیں, اور آخرت کے علوم کچھ اور ہی قسم کے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم سب کو ان علوم سے بھی مرصع فرمائے. ان علوم کے سامنے کوئی مزیدار چیز نہیں ہے. مزہ آئے گا نہیں کتنا مانا بے خالی رب اقرا بسم رب کے ساتھ, اللہ کے نام سے نہیں, رحمان کے نام سے نہیں. تمہاری تربیت اس سے مقصود ہے, اس میں رب اس کی مناسب میں پڑھو. پہلے آپ کی تربیت ہے, آپ کے ذریعے سے تربیت سارے عالم کی ہونے والی ہے. اس میں رب کے نام سے بس کیا ہے, اقرا بسم ربک, اپنے رب کے نام سے. رب جو ہے تربیت کرتا ہے.